لیسن نمبر 9 پروجیکٹ نمبر 6، اور اسی ویڈیو میں پروجیکٹ نمبر 7 کے متعلق بھی آپ کو آئیڈیا مل جائے گا. اسی کی مدد سے آپ اپنا لیبل کا جو پروجیکٹ ہے وہ کمپلیٹ کریں گے. بروشر جو پروجیکٹ نمبر 6 ہے ہمارا، بروشرز عموماً کسی پروڈکٹ یا سروس کے متعلق معلومات دوسروں تک پہنچانے کے لیے یا اس کو ایڈورٹائز کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جبکہ لیبل جو ہے وہ پروڈکٹ کے ساتھ ہی رہتا ہے تاکہ اس پروڈکٹ کے متعلق فوری انفارمیشن جو ہے وہ حاصل ہو سکے، اس کے نام اور اس کے انگریڈینٹس وغیرہ کے متعلق معلومات حاصل ہو جائے. یہاں ہم پہلے کچھ ٹیمپلیٹس دیکھ لیں گے بروشرز کے جو ہم نے انٹرنیٹ سے لیے ہیں. یہ دیکھ لیں کہ آپ کے سامنے ایک سمپل فولڈ ہونے والا بروشر ہے، کچھ ٹیکسٹ ہے، کچھ بیک گراؤنڈ میں اس کے افیکٹ ہے. یہ سمپل بلیک بیک گراؤنڈ کے ساتھ کچھ کلر ٹیکسٹ کے ساتھ ایک بروشر ہے. یہ بھی اسی قسم کا ہے، اسی ڈیزائن کا ایک کاپی ہے. یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ یہاں کچھ پروڈکٹس بھی ہیں اور ساتھ اس کے متعلق کچھ امیجز ہیں اور ٹیکسٹ بھی ہے. اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر بھی امیج ہے اور اوپر اور نیچے کچھ ٹیکسٹ ہے. یہ دیکھ رہے ہیں کہ سمپل ایک امیج ہے پیچھے اور آگے وائٹ کلر میں کچھ ٹیکسٹ ہے. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ون سورس کریٹو گروپ ایک سائٹ ہے، کمپنی ہے آن لائن، اس کا ایک ٹیمپلیٹ ہے جس میں کچھ گاڑیوں کی تصویریں ہیں اور کچھ ٹیکسٹ ہے اس بروشر کے اندر. یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ یہ 3 فولڈ ایک بروشر ہے، اس کے اندر کچھ ٹیکسٹ بھی ہے اور امیجز بھی ہیں، کلرڈ بھی ٹیکسٹ ہے اس کے اندر اسی کمپنی کا. اس میں کچھ پروڈکٹس ہیں اور ان کے متعلق معلومات ٹیکسٹ کی شکل میں بھی ہے. اور یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈیزائن آپ کے سامنے کچھ ٹیکسٹ کے ساتھ ہے، بیک گراؤنڈ میں اس کے امیج ہے اور آگے کچھ کلرڈ فرنٹ گراؤنڈ ہے اور کچھ اور اس کے اندر ٹیکسٹ ایڈ کیا ہوا ہے. تو ابھی ہم دیکھیں گے کہ بروشر بنانے کے لیے کیا پروسیجر ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہوگی اس کے مطابق اس کا سائز مختلف ہوگا. یہاں ہم ایک فرضی سائز کا بروشر بنائیں گے. کریٹنگ دا کینوس لیسن نمبر 4 کے اندر جیسے ہم نے دیکھا تھا کریٹ کینوس جو کرنا سیکھا تھا، بروشر کے لیے بھی آبویسلی ہم اسی پروسیجر سے کام شروع کریں گے. فائل میں جا کے نیو میں جا کے یہاں جو میں ایک سمپل سا بروشر کا ایک آئیڈیا آپ کو دینے کے لیے سائز لے رہا ہوں، وہ پہلے ہم یہاں انچز سلیکٹ کر لیتے ہیں، ہائٹ اور وڈتھ میں، تاکہ ہم دونوں میں ہائٹ اور وڈتھ انچز کے اندر جو ہے ایڈ کریں. میں ایسا بروشر بنانا چاہ رہا ہوں کہ جس کی وڈتھ جو ہے وہ 8 انچز ہوگی، کیونکہ 4 انچز کی ایک سائڈ ہو، اور اس کی ہائٹ جو ہے وہ 9 انچز ہوگی، اور ریزولوشن جو ہے اس کی 300 ہونی چاہیے، کیونکہ یہ پرنٹنگ کے لیے جانا ہوتا ہے بروشر. اور کلر موڈ جو ہے وہ CMYK ہوگا، اور کانٹینٹ جو ہے وہ وائٹ ہوگا. یہ تیزی سے اس لیے میں نے کر دیا کیونکہ ہم یہ ایکسرسائز پہلے کر چکے ہیں، یہ آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ یہاں میں کیا کر رہا ہوں. جیسے ہی میں انٹر کروں گا تو میرے سامنے وہ کینوس بنا ہوا آ جائے گا جس پہ میں نے اپنا بروشر بنانا ہے. بروشر کے سینٹر کو اسپیسیفائی کرنے کے لیے میں اسکیل سے یہ ایک ہیلپنگ لائن یہاں سے لے لوں گا اپنی مدد کے لیے، جو میری پرنٹنگ کے اوپر نہیں آئے گی، لیکن اس کے ذریعے سے مجھے دونوں ڈویژنس کا پتہ چل جائے گا کہ میری دونوں سائڈیں الگ الگ کس پوائنٹ سے ہو رہی ہیں. تو 4 انچز کے اوپر یہ سینٹر آ گیا اس کا، کیونکہ 8 انچز کی ٹوٹل وڈتھ ہے اس کینوس کی. تو پہلے میں یہاں وہ ٹیکسٹ لے لوں گا جو میں اس بروشر کے اوپر اپنے ڈالنا چاہتا ہوں. مائکروسافٹ ورڈ کے اندر یہ ایک ڈیفینیشن ہے ویژول کمیونیکیشن کی، وہ یہاں موجود ہے، اس کو میں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے. سلیکٹ کر کے رائٹ کلک کے ذریعے سے یا کنٹرول-C کے ذریعے سے کاپی کر لیا میں نے اس ٹیکسٹ کو، اور دوبارہ میں فوٹوشاپ کے کینوس کے اوپر آ گیا. ٹیکسٹ ٹول کے ذریعے سے اس ایریا میں جہاں میں یہ ٹیکسٹ ڈالنا چاہتا ہوں میں ایک ٹیکسٹ باکس بنا لوں گا. اس باکس کے اندر اب یہ ٹیکسٹ آئے گا. پہلے اگر میں کلک کرتا تو یہ ایک اسٹریٹ لائن میں ٹیکسٹ چل جاتا ہے، اب اس باکس کے اندر یہ ٹیکسٹ آئے گا. ایڈٹ میں جا کے پیسٹ کے ذریعے سے یہ دیکھیں کہ وہ ٹیکسٹ ہمارے سامنے آ گیا. باکس کو تھوڑا بڑا کر لوں گا تاکہ کمپلیٹ ٹیکسٹ ہے میرا اس کے اندر آ جائے. موو ٹول کے اوپر آ گیا تاکہ ٹیکسٹ ٹول کی لیئر کے اس کے اندر سے ٹیکسٹ کے ٹول کے اندر سے نکل جائے، میرا ٹیکسٹ اپلائی ہو جائے میری اسکرین کے اوپر. ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکسٹ میرا اسکرین کے اوپر آ گیا. اب میں وہ امیج لے کے آؤں گا کہ جو امیج میں نے اپنے اس بروشر میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. فائل اوپن کے ذریعے سے میں اپنے امیجز کے اسٹاک کے اندر چلا گیا، اور یہاں سے اب میں اپنے اس امیج کو ڈھونڈوں گا کہ جو میں اپنے اس پروجیکٹ کے اندر ڈالنا چاہتا ہوں. یہ میں مسجد کا امیج اس میں ڈالنا چاہتا ہوں. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کچھ کیونکہ بڑا امیج ہے اس لیے یہاں کھلتے ہوئے کچھ ٹائم لگ رہا ہے اس کو. یہ وہ امیج ہے، اس کو تھوڑا سا منیمائز کر کے میں اپنے کینوس کے اوپر جو میرا یہاں موجود ہے اس کے اوپر اس امیج کو ڈریگ کر کے لے جاؤں گا، تو یہ میرا کینوس کے اوپر یہ امیج یہاں سے کاپی ہو جائے گا. امیج میرا اپنے جگہ پہ آ گیا جہاں میں ڈالنا چاہتا تھا. اس کو میں یہاں سے بند کر دیتا ہوں، میں نے سیو نہیں کرنا اس لیے نو کر دیا. یہ میرا وہ کینوس ہے اس کا بروشر کا جو میں یہاں بنا رہا ہوں. اب میں ایک امیج اور لے لوں گا، یہاں فائل
اوپن کے ذریعے سے میں ایک امیج اور یہاں سلیکٹ کرنا چاہتا ہوں تھم نیل کے ذریعے سے، تاکہ آسانی کے ساتھ مجھے اپنے امیجز جو ہیں وہ نظر آ جائیں کہ میں کون سا امیج یہاں سے لے رہا ہوں. میں ایک اور امیج یہاں سے لے رہا ہوں. یہ بھی ایک ہائی ریزولوشن کا امیج ہے، اس لیے کھلنے میں تھوڑا سا ٹائم لگا رہا ہے. اس امیج کو بھی میں یہاں سے ڈریگ کر کے اپنے بروشر کے کینوس کے اوپر لے گیا تو یہ یہاں سے اس جگہ کاپی ہو جائے گا. کاپی ہونے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا دیر لگا رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس امیج کی جو ہے ریزولوشن وہ زیادہ ہے، اور ہمیں عموماً اپنی پرنٹنگ کے لیے جو ڈیزائنز بنانے ہوتے ہیں اس میں امیجز کی ریزولوشن زیادہ رکھنی ہوتی ہے، زیادہ ریزولوشن والے امیجز استعمال کرنے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سائز میں ہم چھوٹے کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ لو ریزولوشن امیج ہوں گے تو وہ ہماری کوالٹی کو افیکٹ کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ امیج کافی بڑی سائز میں اپنی الگ لیئر کے اوپر آیا ہے، لیکن اس کا سائز کافی بڑا ہے، اس لیے کنٹرول ٹی کے ذریعے سے میں اس کو شفٹ اور آلٹ کے ساتھ اس کا سائز چھوٹا کر لوں گا تاکہ یہ مجھے مشکل نہ ہو اس کو اپنے امیج کے اندر استعمال کرنے میں. انٹر کے ذریعے سے میں نے اس کو اپلائی کر دیا اس جگہ اپنے ٹرانسفارم کرنے کو، لیکن یہ تھوڑا سا ٹائم اسی لیے لے رہا ہے کیونکہ اس امیج کا سائز بہت بڑا ہی اچھی ہائی ریزولوشن کا امیج تھا. حالانکہ ہمارا جو بروشر ہے اس کا سائز 8 انچز بائی 9 انچز، جو کہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا سائز ہے. 300 DPI اس کی ریزولوشن ہے. تو اس پہ جب ہم نے ہائی ریزولوشن کا امیج ڈالا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا سائز اس کے باوجود کافی بڑا آیا ہے. اس وجہ سے ہم جب اس کو ٹرانسفارم کر رہے ہیں تو یہ ٹرانسفارم ہونے میں کچھ ٹائم لے رہا ہے کیونکہ یہ ایک ہائی ریزولوشن کا امیج ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کمپلیٹ ہو گیا، اس کی ٹرانسفارم ہونا اس کا کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارا ٹیکسٹ غائب ہو گیا ہے اور جو امیج ہم نے دوسرا ایک لے کے آئے تھے وہ بھی نظر نہیں آ رہا. اس کی وجہ ہے کہ یہ سب سے اوپر والی لیئر پہ ہمارا یہ بڑا امیج آ گیا، تو اس کو ہم ڈریگ کر کے نیچے لے جائیں گے ٹیکسٹ سے بھی نیچے والی لیئر پہ. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ٹیکسٹ بھی یہاں اپیئر ہو گیا اور ایک دوسرا امیج بھی یہاں اپیئر ہو گیا. ابھی میں مسجد والے امیج کو نچلے لیفٹ کارنر پہ لے کے جا کے کنٹرول ٹی کے ذریعے سے اس کی ٹرانسفارم کا جو موڈ ہے میں نے آن کیا ہے، اور شفٹ کے ذریعے سے شفٹ کے ساتھ میں نے اس کو بڑا کیا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ برابر بڑا ہوا ہے، کسی ایک سائڈ پہ یہ زیادہ بڑا یا چھوٹا نہیں ہوا. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ مجھے ابھی اس جگہ اس کا سائز جو ہے وہ ٹھیک مل گیا، اس لیے میں نے انٹر کر دیا. یہ نسبتاً چھوٹا امیج تھا اس لیے جلدی سے ٹرانسفارم ہو گیا ہے. ٹیکسٹ جو ہے میرا میں اس سے بھی اوپر کر دیتا ہوں تاکہ میرا ٹیکسٹ اس کے بھی اوپر آ جائے. اب میں دونوں امیجز کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ الگ الگ اچھے نہیں لگ رہے، اس کا کوئی ڈیزائن خاص بن نہیں رہا، تو میں دونوں کو بھی اپنے ری ٹچنگ ٹولز کے ذریعے سے تھوڑا سا ایڈٹ کروں گا تاکہ یہ دونوں امیجز جو ہیں میرے امیج اس ڈیزائن کو کمپلیٹ کرنے میں جو ہے وہ استعمال ہو جائے. پہلے میں اس بڑے امیج کو تھوڑا سا اریز کروں گا اور تھوڑا سا یہاں سے چینج کروں گا تاکہ مجھے صحیح افیکٹس کا مل جائے. اریزر ٹول سلیکٹ کیا، برش کا سائز اس کا تھوڑا سا کلوز بریکٹ کے ذریعے سے میں نے بڑا کیا، اور یہاں سے میں نے اس کو تھوڑا سا اریز کرنا شروع کیا اس جگہ سے تاکہ میرا ٹیکسٹ جو ہے یہاں سے وہ کلیئرلی مجھے نظر آ سکے. اس سے آگے میں نیچے زیادہ نہیں جاتا کیونکہ مجھے یہاں اپیرنٹلی یہ امیج ابھی نظر نہیں آ رہا. اس کے لیے میں اس امیج کو یہاں سے آف کر دوں گا تاکہ مجھے یہ کلیئرلی نظر آ جائے، مجھے پتہ چل جائے کہ میں اصل میں کر کیا رہا ہوں اپنے امیج کے ساتھ. میں زیادہ اس امیج کو افیکٹ نہیں کرنا چاہتا اریزر ٹول کے ذریعے سے کیونکہ یہ پرماننٹلی یہ یہاں سے اریز ہو رہا ہے. تو اگر زیادہ میں نے کیا تو یہ ڈیمیج زیادہ ہو جائے گا، تو وہ مجھے دوبارہ سے سارا کام جو ہے وہ کنٹرول زیڈ کر کے کرنا پڑے گا. میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا ٹیکسٹ جو ہے آلموسٹ اس امیج کے اثر سے باہر نکل آیا کیونکہ میرا امیج پیچھے سے اریز ہو گیا. اب میں دوسرا امیج آن کرتا ہوں اور میں اس پہ جا کے اس کو بھی یہاں سے اب اریز کرتا ہوں تاکہ میرا ٹیکسٹ جو ہے وہ اس کے بھی اندر ایسی ہوگی جیسے اس کے بھی اوپر مجھے نظر آ رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں امیجز کے بیچ میں سے ٹیکسٹ میرا کلیئر ہو گیا کیونکہ دونوں کو میں نے الگ الگ اس کی لیئرز پہ جا کے اریز کر دیا ہے. ابھی اریزر ٹول کا سائز میں نے تھوڑا سا اور بڑا کیا اور ان دونوں امیجز کے جو بیچ والی جگہ ہے اس کو میں تھوڑا سا ٹچ کر رہا ہوں تاکہ اس پہ جو افیکٹ اس طرح کے آ رہا ہے کہ یہ شارپلی آپس میں مرج ہوئے میں تھوڑا سا سافٹ ہو جائے. اب اس امیج پہ جا کے بھی تھوڑا سا میں اریز کرتا ہوں تاکہ دونوں امیجز جو ہے وہ الگ الگ ہو جائیں. دوبارہ سے میں اس امیج پہ آیا اور اس کی سائڈ کو میں نے تھوڑا سا اریز کر دیا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں امیجز اچھے طریقے سے آپس میں مرج ہو گئے. ویژول کمیونیکیشن کی ڈیفینیشن اس پہ لکھی ہوئی ہے اور ایک اسلامک جو کانسیپٹ ہے اس کے متعلق بھی ایک امیج بیچ میں موجود ہے کہ ایک مسجد یہاں بنی ہوئی ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلے کہ ہم
اسلامی طریقے سے بھی ویژول کمیونیکیشن کو یوز کر سکتے ہیں، جو کہ اسلامک اکیڈمی آف کمیونیکیشن آرٹس کا ایک بنیادی مقصد ہے۔ یہ بروشر کا ایک ڈیزائن ہمارے سامنے تیار ہو گیا ہے۔ اس پہ اگر ہم لوگو ڈالنا چاہتے ہیں اپنا اسلامک اکیڈمی آف کمیونیکیشن آرٹس کا، تو ہم یہاں سے دوبارہ اسی طریقے سے اپنا لوگو لے لیں گے کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے لوگو لینا سکھایا تھا۔ ہمارا جو مارکی ٹول ہے اس کے ذریعے سے ہم نے لوگو کی سلیکشن لی ہے، اور میجک بار ٹول کے ذریعے سے آلٹ کے ساتھ ہم نے آؤٹر سلیکشن جو ہے وہ ختم کی ہے۔ کنٹرول سی کے ذریعے سے ہم نے لوگو یہاں کاپی کر لیا، واپس اپنے بروشر پہ آئے اور کنٹرول وی کے ذریعے سے ہم نے اپنا لوگو یہاں پیسٹ کیا ہے۔ موو ٹول کے ذریعے سے لوگو کو ہم یہاں نیچے لے گئے۔ اب یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ میرا ڈیزائن جو ہے یہاں کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ بروشر کا کناروں سے تھوڑا سا سائڈ پہ رکھیں گے تاکہ کٹنگ ہو کناروں کی تو یہ بالکل اس کے بیچ میں نہ آ جائے۔ تھوڑا سا میں نے اس طرح سائڈ پہ اس کو رکھ دیا۔ یہ ایک فولڈ ہونے والا بروشر میرا اب تیار ہو گیا ہے کہ جس کے اندر میں نے کچھ ٹیکسٹ ڈالا ہے، اپنا لوگو ڈالا ہے، اور انفارمیشن بھی اس طرح سے میں یہاں ڈال سکتا ہوں۔ یہاں صرف آپ کو ایک آئیڈیا دینا ہے کہ اس طریقے سے آپ اپنا بروشر جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ اس کی ریزولوشن میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ہینڈ ٹول کے ذریعے سے رائٹ کلک کر کے ایکچوئل پکسلز کے ذریعے سے ہم دیکھیں گے کہ اس کی ریزولوشن بہت زیادہ ہے، اسی وجہ سے یہ کافی ٹائم لگا رہا تھا ہمارا بننے میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکسٹ کی ریزولوشن کتنی زیادہ ہے، اور جو امیج ہے ہمارا وہ بھی پیچھے ایک ہائی ریزولوشن امیج ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایون یہ لیپ ٹاپ ہے اس کا یہ چھوٹا سا سائن ایس کا بنا ہوا ہے یہاں، یہ بھی کلیئر نظر آ رہا ہے، اور اس کی کیز جو ہے اس کی کیز کے اوپر آپ دیکھیں کہ کتنی ڈیٹیل ہمیں یہاں اس امیج میں نظر آ رہی ہے۔ فٹ آن اسکرین کر کے دوبارہ سے پیچھے گئے، لوگو کے ایریے کو میں نے زوم کیا تھا، اس کو ایکچوئل پکسل پہ کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ اس کی بھی ریزولوشن جو ہے وہ کتنی اچھی یہاں آ رہی ہے فٹ آن اسکرین۔ تو یہ ہمارا ایک بروشر بن گیا، جو صرف آپ کو آئیڈیا دینے کے لیے، یہ بات بار بار میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد آپ کو صرف آئیڈیا دینا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اپنے پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے ہیں، کہ آپ کے بروشر کی ہائٹ وڈتھ آپ کے سامنے ہو، سینٹر میں اگر آپ نے ایک فولڈ دینا ہے، زیادہ فولڈ دینے ہیں، اس کے مطابق آپ چلیں۔ اس کی مزید بھی ٹیکنیکس ہیں بروشر کو آسانی کے ساتھ بنانے کی، لیکن وہ ابھی ہم اس بگنرز لیول کے کورس میں کور نہیں کر رہے۔ اسی طرح اگر آپ نے لیبل بنانا ہو تو لیبل کی ہائٹ اور وڈتھ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوگی، اس کے مطابق جس طرح کی آپ کی ریکوائرمنٹ ہوگی، اور اسی طرح آپ اس پہ ٹیکسٹ ایڈ کریں گے اور امیجز ایڈ کریں گے، جیسے ہم نے آپ کو پچھلے ایک لیسن کے اندر تھوڑا سا کانسیپٹ اس کا دکھایا تھا کہ بھی کس طریقے سے وہ پاکیزہ ہنی کا جو لیبل بنا ہوا تھا اس کو کس طریقے سے بنایا گیا تھا۔ اس کو آپ دوبارہ سے دیکھیں گے تو آپ کو پھر سے تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہمارا لوگو کا پروجیکٹ ہے جو